اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر ہمارا یہ موضوع یہاں پہنچا تھا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ نکلیں گے، اور اس کے متعلق ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سارے لوگ جب قبروں سے نکلیں گے تو حیرت انداز میں یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور پھر حشر کی طرف یعنی میدان محشر کی طرف انہیں بلایا جائے گا۔ وہ لوگ میدان محشر کی طرف روانہ ہوں گے، اور اس صورت کے اندر ان کا حال یہ ہوگا کأنہ جراد منتشر، کہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں کہ اس کا جو دل ہوتا ہے نا، اس طریقے سے سارے کے سارے لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر ایمان والے اور غیر ایمان والے ملے جلے رہتے ہیں، اور اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے سارے لوگ ملے جلے رہتے ہیں، تو اس وقت قبر سے اٹھنے کے موقع پر بھی یہ سارے لوگ ملے جلے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ جو سارے مجرم لوگ الگ ہو جائیں گے، ایمان والے الگ ہو جائیں گے، غیر ایمان والے الگ ہو جائیں گے، فساق فجار، اسی طریقے سے گنہگار، یہ سارے لوگ نیک صلحاء سارے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کی نفل کے اندر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر پوری رات گزار دی، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ یہ دراصل یہ آیت کریمہ فکر کا مقام ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا اس وقت ہم کس کے اندر شامل ہوں گے؟ کیا ہم بھی مجرمین میں سے ہوں گے جس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یا ہم نیک لوگوں میں ہوں گے، ایمان والوں میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر ہمارا شمار فرمائے؟ اللہ سے امید رکھتے ہیں اللہ ہمارے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمائے۔ تو الغرض یہ آیت کریمہ بڑی فکر والی ہے۔ اب اس وقت جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے ابن آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اس بات پر کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، اس بنا پر کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں آیا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ شیطان اور اس کا جو قبیلہ ہے وہ تمہیں اس انداز سے یعنی ایسی جگہ سے دیکھ رہا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔
تو اس انداز سے یہ ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو ہم سے چھپا ہوا ہے، کہ جسے ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ تمہارا کیسا دشمن ہے، تو کہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ لا تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا بھائی، چاہے آج کا غیر مسلم ہو، چاہے اور کوئی ہو، وہ بتوں کی پوجا تو کرتا ہے، وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے یا کسی اور چیز کی پوجا کرتا ہے، لیکن شیطان کی پوجا تو کوئی نہیں کر رہا ہے اور شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ کسی کام کے اندر کسی کی مان کے چلنا، کسی بھی حال کے اندر چلنا، یہ دراصل عبادت ہے۔ یعنی کسی کی اطاعت اس طریقے سے کرنا کہ اس کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، یہ دراصل اس کی عبادت ہے۔ تو جس طریقے سے غیر مسلم لوگ ہر حال میں شیطان ہی کی اتباع کر رہے ہیں اور اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ دراصل انہی کی کیا ہو گئی بھائی؟ عبادت ہو گئی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم جہاں یہاں پر عبادت بمعنی اطاعت ہے، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو وہاں اطاعت کا معنی عبادت ہونا چاہیے۔ یہاں جب عبادت بمعنی اطاعت ہے تو وہاں اطاعت بمعنی عبادت ہے، تو کیا اولی الامر کی بھی عبادت ہوتی ہوگی، رسول کی بھی عبادت ہوتی ہوگی؟ یہ سوال ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر انبیاء کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت اللہ کے حکم پر کی جائے تو دراصل یہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ وہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تو دراصل حضرت آدم کو سامنے ہوا تھا، لیکن حکم اللہ کا تھا، اس بنا پر یہ عبادت کس کی ہوئی؟ اللہ ہی کی عبادت ہوئی۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کر رہا ہے اور اللہ کے حکم پر کر رہا ہے تو دراصل یہ عبادت کس کی ہوئی بھائی؟ اللہ ہی کی ہوئی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو اس حکم یعنی کسی کام کو کرنے کا کہے تو اس وقت آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہی چیز کی اجازت اللہ دے رہا ہے؟ اگر اللہ دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کی جائے اور یہ دراصل اللہ کی عبادت ہوگی۔ اور اگر کسی ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے کہ جس کی اجازت اللہ نہیں دے رہا ہے تو دراصل یہ اطاعت اس شخص کی ہوگی اور اسی کی عبادت ہوگی، اسے کی عبادت ہوگی۔ اس لیے آپ ذرا دیکھیں کہ آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک اس کے اعضاء و جوارح ہیں، ایک اس کا دل ہے اور ایک اس کی زبان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اعضاء تو گناہ کرتے ہیں لیکن اس کی زبان استغفار کرتی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ نے تو چوری کی لیکن اس کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کی زبان کہہ رہی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اللہ سے استغفار کر رہی ہے۔ تو اس کے اعضاء نے تو یہ گناہ کیے، تو اس کے اعضاء نے اس کام کے اندر اس کی اطاعت کی اور عبادت کی، لیکن اس کا دل اور اس کی زبان اس کی عبادت سے کیا ہے بھائی؟ خالی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے تو اس کے اعضاء نے جوا کھیلا اور اس کی زبان بھی بڑی تعریفیں کرتی کہ آج تو میں جیت گیا اور میں آج تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور دل بھی سکون حاصل کر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔
یہ تینوں چیزیں اس کے اندر شامل ہے. پتہ چلا اس کا ظاہر اور باطن دونوں کے دونوں نفس کی عبادت کر رہے ہیں اور نفس کی اطاعت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے فرمایا وَأَنِعْبُدُونِی، تم میری عبادت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہاں جو جبلن ہے نا وہ مخلوق کے معنی میں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے بہت سی مخلوق کو شیطان نے بہکا دیا ہے. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ تمہارے اندر اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ شیطان نے تم سے پہلے کئی مخلوقات کو بہکا دیا ہے اور اس کے بہکائے کے اندر آ چکی ہے، تو اللہ نے تمہیں اتنی عقل دی ہے کہ تم اس سے بچ کر چلتے، لیکن تم نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. تو ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. اصلوها اليوم، قرآن کریم کہہ رہا ہے اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج تمہیں اس کے اندر داخل کیا جائے گا اس سبب کہ تم نے اللہ کا انکار کیا، یعنی کہ تم نے کفر کیا. اب ذرا دیکھیں قیامت کے میدان کے اندر جب یہ فیصلہ جہنم کا ہو جائے گا تو پہلے موقع کے اندر تو سارے لوگ اپنے عذر کو پیش کریں گے. کس کو پیش کریں گے؟ کہ بھئی ہم نے کیا نہیں ہے. غیر مسلم یہ کہے گا کہ ہم نے کفر نہیں کیا، مشرک کہے گا کہ ہم نے شرک نہیں کیا. ہر آدمی اپنی اپنی برات کو ظاہر کر دیں گے. تو اب ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر بھی ان کا عمل ہے، اعمال نامہ کے اندر بھی اس کا عمل ہے. جس جگہ پر جو کام کیا ہے وہ جگہ بھی محفوظ ہے، اور فرشتوں نے بھی ساری چیزیں گواہی کے طور پر موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بطور گواہ کے پیش کرے گا کہ آپ گواہی دیں کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا ہے. تو جب صاحب فرشتے گواہی پیش کریں گے تو یہ لوگ کہہ دیں گے کہ فرشتوں نے غلط ہمارے اعمال نامے میں لکھا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ یہ ہم پر بہتان ہے، یہ ہم پر بہتان ہے، ہم نے کفر نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے گناہ نہیں کیے. یہ اپنے عذر کو پیش کریں گے. اس وقت یہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو اس وقت مانیں گے جب ہمارا وجود اس بات پر گواہی دے، یعنی ہمارا جسم اس بات پر گواہی دے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج ان کے منہ پر مہر ڈال دی جائے گی. اب منہ پر کیا لگ گئی بھائی؟ مہر لگ گئی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اب ہاتھوں سے جتنے گناہ ہوئے ہیں سارے گناہ ہاتھ بیان کرنا کیا کر دے گی بھائی؟ شروع کر دے گی. اس لیے کہ ہر عمل میں سب سے پہلے دخل اگر کوئی عضو کرتا ہے تو وہ ہاتھ ہے. کون سا ہے؟ ہر اچھے کام لے لو، برے کام لے لو، ہاتھ زیادہ اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے اس کو پہلے بیان فرمایا وَقَا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے. یعنی یہ پیروں کے ذریعے سے کہاں کہاں چلا ہے ساری چیزیں کیا کر دی جائے گی؟ پیر بیان کر دیں گے. اب ذرا دیکھیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، کہ گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، یعنی کہ ان کی چمڑیاں، یہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیونکہ یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم نے شرک کیا ہی نہیں. قرآن کریم میں ہے کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی گواہی کے طور پر ان چیزوں کو کیا کریں گے بھائی؟ پیش کریں گے. اب ذرا یہ اعضاء گواہی دینا شروع کر دیں گے نا تو یہ لوگ کہیں گے ارے یار ہم نے تم ہی کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکار کیا
اور آج تم ہی گواہی دینے لگ گئے ہمارے خلاف، اب یہ کہیں گی کہ تمہیں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ تو کہیں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ اب یہ ساری گواہیاں ان کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ تو ایک ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے کو اس کی گردن کے اندر لٹکا دیتے ہیں۔ اس لیے جب قبر سے اٹھے گا، میدان محشر میں پہنچے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے اعمال نامے کو پڑھ لے اور اپنا حساب کیا کر لے بھائی؟ پورا کر لے۔ جو کچھ بھی تو نے کیا وہ سارے کے سارا اعمال نامہ میں موجود ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو آدمی ان پڑھ ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا، ہر آدمی کو وہاں عربی آ جائے گی، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو عربی نہیں آئے گی، ہر ان پڑھ آدمی بھی پڑھ لے گا اور اپنا حساب کر لے گا کہ ہم نے کیا گول کھلائے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہمیں اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے نشانات جہاں جہاں ہے اللہ اس جگہ سے بھی نشانات کو مٹا دے۔ اس لیے جب آدمی کسی گناہ سے پکی و سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال نامے سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے، جس جگہ پر کیا ہے اس جگہ سے بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں کی یاد سے بھی مٹا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے میدان میں فرشتے بھی اس کے خلاف کیا بھائی گواہی پیش نہ کرے۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ ہر وہ گناہ کبیرہ جو ہم سے ہو چکا ہے اس کو یاد کر کے اس سے پکی و سچی توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو مضمون ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ذرا آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ غیر مسلموں کو عذاب آخرت ہی کے اندر دے گا، دنیا میں نہیں دے گا۔ نہیں، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بھی ان کو عذاب دے سکتا ہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی بینائی کو ضائع کر دیں۔ کن کی بینائی؟ یعنی جو لوگ ہمارے سامنے یعنی کہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہماری نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو کیا کر دے بھائی؟ ان کی بینائی کو چھین لے۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، وہ راستے کے لیے آگے بڑھنا چاہے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، وہ کہاں سے راستہ پائیں گے؟ وہ دیکھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو ایسا بھی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط پر جب عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتے سے یہ کہا تھا کہ اپنے پر کو ہلاؤ۔ فرشتے نے جب پر ہلایا تو قرآن کریم میں فَتَمَسْنَا أَعْيُنُهُمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو چھین لیا۔ قوم لوط پوری کے پوری اندھی ہو گئی، پھر آسمان پر اٹھائی گئی اور پلٹ کر مار دی گئی۔ تو اللہ چاہے تو پکڑ کر سکتا ہے۔ ہم بھی جو بچے ہوئے ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے صدقے میں بچے ہیں۔ ہم نے ان آنکھوں کے ذریعے سے نہ جانے کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن کبھی اللہ نے ہماری بینائی کو چھینا نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہماری بینائی کو چھین لیتا۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروئی کے اندر جہاں ہے وہیں ان کے شکل و صورت کو ہم بدل دیں۔ جس جگہ پر آدمی گناہ کر رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی پکڑ آ جائے تو اسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت کو کیا کر دے؟ بدل دے۔ اہل کتاب کی شکل و صورت کو اللہ نے بدلا، جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہے، بعضوں کو خنزیر بنا دیا، بعضوں کو بندر بنا دیا۔ تو اس سے پہلے ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ اصاف اور نائلہ نے کعبۃ اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسی جگہ پر پتھر بنا دیا۔ پھر یہی دو بت، ایک کو صفا پر رکھا گیا، ایک کو مروہ پر رکھا گیا، اور پھر ایک زمانہ جانے پر اسی کی پرستش شروع ہو گئی، اسی کی عبادت اور پوجا شروع ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد اگر اللہ چاہے تو دنیا کے اندر بھی پکڑ کر سکتا ہے۔ قوم لوط میں سے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی تو اللہ نے مسخ کر دیا۔
کیا کر دیا؟ بالکل پتھر بنا دیا. تو یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے رحم، اللہ کے فضل سے ہم صحیح سالم ہے. مگر مرنا ہم بھی جس جگہ پر گناہ کر رہے ہیں، اللہ اگر چاہے تو اس جگہ پر ہماری شکل و صورت بھی بدل دے، لیکن اللہ نے ہماری حفاظت فرمائی ہے. یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے. آگے فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. پھر وہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے یعنی جہاں ہے اس سے آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ نہ پیچھے لوٹنے کی. یعنی اللہ جس قوم پر عذاب کو بھیجتا ہے تو اس قوم کو اتنی مہلت نہیں دیتا کہ وہ واپس جا کر اپنے گھروں پر پیغام دے کے ایسا حالات آئے. اللہ کی پکڑ کیا آتی ہے؟ فوراً آتی ہے. رکوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے، لیکن جو آگے جو مضمون چل رہا ہے نا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ سے شروع ہو رہا ہے. اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مضمون بھی آج کی مجلس میں پورا کر دیا جائے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عمر کو ہم بڑھا دیتے ہیں، لمبی عمر دیتے ہیں جس آدمی کو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. پیدائش کے اندر ہم اس کو الٹا کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ پیدائش میں الٹا کر دیتے. افلا یعقلون. کیا پھر بھی یہ لوگ نہیں عقل رکھتے ہیں؟ ذرا دیکھیں آپ کہ ایک ہوتا ہے بچپنا. کیا ہوتا ہے؟ بچپن. بچپن کے اندر آدمی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. اس کی زبان کمزور، اس کا دیکھنا کمزور، اس کا سننا کمزور، اس کے ہر حالات کیا ہے؟ کمزور. اسی لیے قرآن کریم نے کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا شیبا. قرآن نے کریم نے 3 مرحلے کو بیان فرمایا. پہلا یہ کہا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آدمی کو کمزور بنایا ہے. پہلے کمزور بچپن میں تھے، پھر کمزوری سے نکالا اللہ نے، پھر اللہ نے اس کو کیا بنایا؟ مضبوط بنایا. کیا بنایا؟ جوان بن گیا. اسی کو قرآن کریم نے کہا من ضعف اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. اس کو قوت عطا فرمائی. لیکن اسی قوت کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ اب بڑھاپا آیا تو کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا. اب کمزور بھی کیسا کہ جو حالات اور جو کیفیت ایک بچے کی تھی اسی حالات اور وہی کیفیت اس آدمی کی بڑھاپے کے اندر ہو جاتی. وہی ضد جو بچوں کی ضد تھی، وہی ایک بات چڑھ گئی وہ ایک ہی بات کیا ہوتی ہے بھائی؟ چڑھی رہتی ہے. وہی بچہ چلنے میں لڑکھڑا رہا تھا، یہ بھی کیا کرنے لگا؟ لڑکھڑانے لگا. بولنے میں زبان تترانے لگی ہے نا، صاف بول نہیں رہا ہے. اب ذرا دیکھیں کہ 2 چیزوں پر انسان کو سب سے زیادہ اعتماد ہوتا ہے، ایک آنکھ پر، ایک کان پر. کیونکہ آدمی جب آنکھوں کا دیکھا اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، اپنے کانوں سے سنا اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں. ان 2 چیزوں پر اس کو بڑا اعتماد اور کانفیڈنس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 چیزوں کو بھی آہستہ آہستہ کیا کر دیتے ہیں؟ کمزور کر دیتے ہیں. جو پہلا تیز دیکھتا تھا، اتنا دور دیکھتا تھا، اب چشمے پہننے پڑتے ہیں نا. بینائی آہستہ آہستہ اس کی ڈاؤن ہو رہی. سماعت، سننے کی طاقت اس کی آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈاؤن ہو رہی. یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے. کیا احسان ہے؟ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک ہی ساتھ کے اندر بینائی کو چھین لیتا، ایک ہی ساتھ کے اندر سننے کی طاقت کو چھین لیتا. لیکن وہ اللہ آدمی جس طریقے سے بڑا ہوتا ہے ایک ساتھ نہیں چھینتا، آہستہ آہستہ چھینتا ہے، درجہ بدرجہ اس کو چھین رہا ہے. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اے انسان تیرے کانوں کے سننے کی طاقت کا کمزور ہو جانا، تیرے آنکھوں کے دیکھنے کی طاقت کا کمزور ہو جانا، تیرے پیروں کا لڑکھڑانا، تیرے ہاتھوں کا تھتھرانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ تجھے اشارہ کر رہی ہے کہ تو قبر کی طرف جا رہا ہے. کس کی طرف جا رہا ہے؟ تو قبر کی طرف جا رہا ہے. اب تجھے فکر آخرت کی طرف لگنا چاہیے. اللہ مجھے بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، آپ تمام کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ خاتمہ بالخیر ہم تمام کا نصیب فرمائے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے. ایمان کی حالت ہی میں اللہ اس دنیا میں رکھے اور ایمان ہی کی حالت میں
اس دنیا سے ہمیں رخصت فرمائے، اور جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو فرشتے آ کر ہمیں تلقین فرما دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا رب۔